دنیا میں 8 اربواں بچہ پیدا ہو گیا۔ آبادی کو 5، 6 اور 7 ارب تک پہنچانے والے بچے کون تھے؟ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ 7 ارب کا سنگ میل عبور کرنے کے صرف 11 سال بعد دنیا کی آبادی 8 ارب تک پہنچ گئی ہے۔ 20ویں صدی کی دوسری نصف میں بڑے اضافے کے بعد آبادی میں اضافہ اب سست روی کا شکار ہو سکتا ہے اور 9 ارب تک پہنچنے میں 15 سال لگ سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کو سن 2080 تک اب دنیا کی آبادی 10 ارب تک پہنچنے کی امید نہیں ہے۔ اقوام متحدہ نے دنیا کی آبادی 8 ارب ہونے کے موقع پر گزشتہ برسوں میں 5ویں، 6 اور 7ویں اربوں بچوں کا انتخاب کیا ہے۔ ان کی کہانیاں ہمیں عالمی آبادی میں اضافے کے بارے میں کیا بتا سکتی ہیں۔ جولائی 1987 میں پیدائش کے چند منٹ بعد متیج گیسپر نے اپنے ننھے سے چہرے پر چمکتا ہوا کیمرہ اور اپنی تھکاوٹ سے چور والدہ کے ارد گرد سوٹ بوٹ میں ملبوس سیاستدانوں کا ایک مجمع دیکھا۔ اس گھر کے باہر ٹریفک میں پھنسے ہوئے اقوام متحدہ کی برطانوی اہلکار ایلیکس مارشل نے اس وقتی افراتفری کے لیے جزوی طور پر اس بچے کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے بنیادی طور پر تخمینوں کو دیکھا کہ سن 1987 میں دنیا کی آبادی 5 ارب سے تجاوز کر جائے گی اور اس حوالے سے 11 جولائی کا دن مقرر تھا۔ انہوں نے دنیا کے 5 اربویں بچے کا نام رکھنے کا فیصلہ کیا۔ کوئی 35 برس بعد دنیا کا 5 اربواں بچہ دنیا میں اپنی روایتی آمد کو بولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کی فیس بک پیج سے معلوم ہوا کہ وہ اب شادی شدہ ہے اور ایک کیمیکل انجینئر ہے، لیکن انہوں نے رابطہ کرنے پر انٹرویو دینے سے گریز کیا۔ متیج کی پیدائش کے بعد سے عالمی آبادی میں مزید 3 ارب لوگ شامل ہو چکے ہیں، لیکن ماہرین کے مطابق اگلے 35 برس میں صرف 2 ارب کا اضافہ دیکھا جا سکتا ہے اور پھر عالمی آبادی میں ایک ٹھہراؤ پیدا ہونے کا امکان ہے۔ بنگلہ دیش کی دارالحکومت ڈھاکہ کے بالکل باہر سعدیہ سلطانہ اوشی رات کے کھانے کے لیے آلو چیلے میں اپنی ماں کی مدد کر رہی ہے۔ وہ 11 سال کی ہے اور باہر فٹ بال کھیلنے کو ترجیح دیتی ہے، لیکن ان کے والدین قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس خاندان کو یہاں سے اس وقت منتقل ہونا پڑا جب ان کا کپڑے اور ساڑیاں فروخت کرنے کا کاروبار کورونا وائرس کی زد میں آ گیا۔ گاؤں میں زندگی شہر کی نسبت آسان ہے، اس لیے وہ اب بھی اپنی 3 بیٹیوں کے لیے اسکول کی فیس ادا کرنے کے قابل ہو گئے ہیں۔ اوشی سب سے چھوٹی اور خاندان کے لیے خوش قسمتی کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ سن 2011 میں پیدا ہونے والی اس بچی کا نام دنیا کے 7 اربویں بچوں میں سے ایک تھا۔ اوشی کی ماں کو اندازہ نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ انہیں اس دن بچے کی پیدائش کی توقع بھی نہیں تھی۔ ڈاکٹر کے دورے کے بعد انہیں ایمرجنسی آپریشن کے لیے لیبر وارڈ میں بھیج دیا گیا۔ اویشی آدھی رات کو 12:01 پر پیدا ہوئے۔ انہیں دیکھنے کے لیے ٹی وی کا عملہ اور مقامی اہلکار امٹ آئے۔ گھر والے حیران مگر خوش تھے۔ اوشی کے والد کو لڑکی کی امید تھی، لیکن اب وہ اپنی 3 محنتی ذہین بیٹیوں کے ساتھ خوش ہے۔ ان کی بڑی بیٹی پہلی ہی یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہے اور اویشی ڈاکٹر بننے کے لیے پرعزم ہے۔ ان کے مطابق ہم اتنی امیر نہیں اور کووڈ نے چیزوں کو مزید مشکل بنا دیا ہے۔ اوشی کی پیدائش کے بعد سے بنگلہ دیش کی بڑھتی ہوئی آبادی میں مزید 1,70,00,000 افراد کا اضافہ ہو چکا ہے۔ سن 1980 میں بنگلہ دیش میں ہر عورت کے اوسطاً 6 سے زیادہ بچے ہوتے تھے۔ اب یہ 2 سے بھی کم ہو چکے ہیں اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بنگلہ دیش نے تعلیم پر بھی توجہ دی ہے۔ جیسے جیسے خواتین زیادہ تعلیم یافتہ ہوتی ہے وہ چھوٹے خاندانوں کا انتخاب کرتی ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ سن 2080 کی دہائی میں عالمی آبادی 10.4 ارب تک پہنچ جائے گی، لیکن
IHME اور ونگسٹن سینٹر کے خیال میں ایسا بہت جلد ہونے والا ہے، لیکن یہ صرف اندازے ہے۔ سن 2011 میں اوشی کی پیدائش کے بعد سے دنیا میں بہت کچھ بدل گیا ہے۔ انہیں اپنے ماڈل کو تبدیل کرنا پڑا کیونکہ بچوں کی اموات میں بہتری کا طویل مدتی اثر پڑتا ہے، کیونکہ زندہ بچ جانے والے بچے خود بچے پیدا کرتے ہیں اور پھر شرح پیدائش میں حیران کن کمی کا امکان ہے۔ سمیر کیسی کا کہنا ہے کہ جب جنوبی کوریا میں فی عورت پیدا ہونے والے بچوں کی تعداد اوسطاً 0.81 تک گر گئی تو آبادیاتی ماہرین حیران رہ گئے۔ زیادہ تر ممالک میں شرح پیدائش 2.1 بچے فی عورت سے کم ہوگی، جو آبادی کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ بوسنیا ہرزیگوینیا میں، جو دنیا کی تیزی سے کم ہوتی ہوئی آبادی میں سے ایک ہے، 23 برس کے عدنان میوف اس بارے میں بہت کچھ سوچتے ہیں۔ انہوں نے معاشیات میں ماسٹر کیا ہے اور وہ نوکری کی تلاش میں ہے۔ اگر انہیں کوئی ملازمت نہیں ملی تو پھر وہ یورپی یونین میں چلے جائیں گے۔ انہیں یہ حیرت انگیز معلوم ہوتا ہے کہ 23 برس میں دنیا کی آبادی میں 2 ارب افراد کا اضافہ ہوا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ واقعی بہت زیادہ ہے۔ میں نہیں جانتا کہ ہمارا یہ خوبصورت سیارہ کیسے اس کا مقابلہ کرے گی۔